ایک بچہ آ گیا، یتیم بچہ، اس نے آ کے عرض کی حضور 3 گھر میں افراد ہیں، میں، میری بہن اور میری بیوہ ماں، والد حضور چلے گئے اور آج نا 3 دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی۔ میں اس منظر کو بھی جانتا ہوں کہ جب یتیم گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری اماں کے پاس آج پیسے کوئی نہیں اور گھر میں روٹی بھی کوئی نہیں، تو پھر ان کو بھوک ہی نہیں لگتی۔ ہاں نہیں لگتی۔ اماں پوچھتی ہے پتر روٹی کھانی ہے؟ نہیں میں تو سویرے جو کھایا تھا وہ ہضم ہی نہیں ہوا، اماں جی شاہی کوئی نہیں۔ یہ پردے اس طرح کر کے بچائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو تسلیاں دینا، ایک دوسرے سے پیار کا بڑھ جانا، ایک دوسرے کے لیے جذبات اور طرح کے بن جانا، حکمت الہی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بیوہ ماں ہے، یتیم بہن ہے، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں، قربان جائیں۔ وہ گھر جہاں سے کائنات کھاتی ہے ساری، حضور نے فرمایا بلال جا کے ساری ازواج مطہرات سے پوچھ گھر میں کیا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں سارے گھاری پوچھ آیا، ٹٹول آیا، ٹوٹل 21 کھجوریں نکلی۔ یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں حضور کے سارے گھر کو میں ڈھونڈ 21 کھجوریں نکلی تو لا کے میں نے پیش کر دی، تو حضور نے ڈائریکٹ اس کو نہیں دی، نبی پاک نے اپنے ہاتھ پہ رکھ لی اور کہتے ہیں پھر حضور نے نا اپنا منہ مبارک قریب کیا کھجوروں کے۔ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے منہ مبارک قریب کیا ہے نا تو نبی پاک برکت کی دعا کر رہے تھے، 21 کھجوروں پہ برکت کی دعا ہوئی۔ حضور نے اس بچے کو بلایا، تھپکی دی، فرمایا لے جا 7 تیری بہن کی۔ انہیں معمولی نہ سمجھنا ہو تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور 3 بھی دے دینا کبھی تو 30 سال ختم ہی نہیں ہوتی، 30 سال گزر جاتے ہیں، نکالتے رہو کھاتے رہو، ختم ہی نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا 7 تیری بہن کی، 7 تیری والدہ کی، اور 7 حضور نے اور بھی تلقین فرمائی، فرمایا ایک سویرے کھایا کرنا، ایک شام کو کھایا کرنا، یہ لے جا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچہ لے کے جب باہر نکلا تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل دوڑ کے گئے اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، کہا فکر نہ کرنا، رب کریم تجھے بہترین سرپرست عطا کرے گا، پتر پریشان نہ ہونا، اللہ تیری مدد کرے گا، صرف حوصلہ دیا، سر پہ دست شفقت پھیرا، بچہ چلا گیا۔ تو حضور نے فرمایا معاذ ادھر آؤ نا ذرا، یا رسول اللہ حکم ہو۔ فرمایا کس چیز نے تمہیں اٹھایا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے؟ کس نے تمہیں کہا؟ کس چیز نے تمہیں اٹھایا جو تم بچے تک پہنچ گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ جو میرے دل میں اللہ نے یتیم کے لیے رحمت رکھی ہے نا، اس نے مجھے اٹھایا تھا، اور میں نے جا کے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا۔ تو حضور فرمانے لگے سن پھر، جو کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ بھی پھیر دے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا، رب اتنی خطائیں معاف کرے گا، اتنی نیکیاں دے گا، اتنے درجے اس کے بلند کر دے گا۔ خالی دست شفقت ہی پھیر دے، دینا دلانا تو بعد کی بات ہے، اس کا خیال رکھنا تو۔ یہ جو ہمارے مدارس ہیں نا، ان میں اکثر بچے غریب ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے تگڑے گھروں کے بھی ہوتے ہیں، مالدار گھروں کے بھی ہوتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی ایسا بچہ آ بھی جاتا ہے نا جو یتیم ہے، کمزور ہے، تو وہ اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کمزور، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں یتیم خانے میں آیا ہوں۔ اس کے ذہن میں مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں مدرسے میں آیا ہوں اور میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اور چونکہ وہ کچھ وزادار بچے، مالدار بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا ہے، اسی کلاس میں سب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہے، تو اس کی عزت نفس مجروح ہونے کی بجائے طاقت پکڑتی۔ وہ برابری کی سطح پہ جب آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے عزت دی جا رہی۔ اس لیے مدارس اسلامیہ میری نظر سب سے مضبوط جگہ ہیں جہاں مساکین کی، یتیموں کی، غریبوں کی صحیح معنوں میں کفالت بھی ہوتی ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے، عزت بھی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام بڑے انہماک کے ساتھ، بڑے توجہ کے ساتھ۔ اچھا ایک کام اور ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی یتیم مال چھوڑ گیا نا اس کا باپ، تو پھر تو بارے نہیں آ رہے ہیں اس کے، پھر تو اللہ خیر کرے کہ بہت سارے مل جائیں گے کفالت کرنے والے، بہت سارے ملیں گے دھیان رکھنے والے، بڑے سارے ملیں گے توجہ دینے والے۔ قرآن مجید نے فرما دیا ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں مال نہیں کھا رہا، میں آگ کھا رہا ہوں۔
आग खा रहा हूं, आग। सूरह निसा देखिए। हमारे यहाँ अगर तो वो माल छोड़ गया है तो फिर तो बहुत सारे रिश्तेदार मुस्तकिल उसके मोहल्ले में मकान लेने को तैयार हो जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। फिर तो बड़े सारे ऐसे भी रिश्तेदार बन जाते हैं जिनको वालिद की मौजूदगी में कभी जियारत का मौका भी नहीं मिला था। ये माल जो यतीम का है इसकी तो ज्यादा हिफाजत करनी थी। हम कई दफा मसला बताते हैं, लोग फतवाबाजी शुरू कर देते हैं। मुझे बुलाया गया कि एक साहब का इंतकाल हो गया तो उनका ख़त्म शरीफ है, तो बच्चे उनके नाबालिग हैं। तो मैंने कहा कि आप इस तरह करें, उनके माल में से ज़्यादा पैसे ना सर्फ करें। नहीं जी नहीं, बड़े पैसे कमाए हैं जी उसने, सारी ज़िंदगी बाहर निकाली है तो लाखों करोड़ों कमाए हैं, तो छोटा गोश्त पकाएंगे, बकरे का गोश्त पकाएंगे और हम उनका ख़त्म शरीफ दिलाएंगे। तो मैंने कहा साहब आप रिश्तेदार हैं, उनके बच्चों के माल की हिफाजत करें। ख़त्म शरीफ तो उसमें गोश्त ज्यादा होना जरूरी नहीं, उसमें तो दर्द से दुआ करना जरूरी है, उसमें तो तिलावत कुरान पाक के साले सवाब में जरूरी है, जिक्र अज़कार जरूरी है। लेकिन क्या किया जाता है कि बेदरेग माल उनका अगर हो तो, एक हदीस पाक है बुखारी मुस्लिम में, बड़े गौर से सुनिएगा और इसके अंदर जितने पहलू हैं उन पर पूरी तवज्जो दीजिएगा कि कहीं हम इधर आ तो नहीं गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हमारे लिए सबसे बड़े हकीम है, सबसे ज्यादा हिकमत हुजूर ने हमें बतलाई है कि इस रास्ते चलोगे तो बचोगे, इस रास्ते जाओगे तो हलाक हो जाओगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम में फरमाया, 7 हलाक करने वाली चीजों से बचना, अगर इनमें तुम चले गए तो हलाक हो जाओगे। 7 चीजें हैं जो तुम्हें हलाक कर दें, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, हलाकत का सफर है ये। 7 चीजों से बचो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन कौन सी? तो हुजूर ने फरमाया, अल्लाह के साथ शरीक ना करना, हलाक हो जाओगे। दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जादू ना करना, हलाक हो जाओगे, हलाक। और यार जिसे हुजूर फरमा रहे हैं हलाक हो जाएगा, वो बचेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे नंबर पर फरमाया, जिस शख्स के कत्ल करने को अल्लाह ने हराम करार दिया है उसे कत्ल ना करना, हलाक हो जाओगे। चौथे नंबर पर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सूद ना कभी भी खाना, हलाक हो जाओगे, हलाक। बड़ी बड़ी दलीलें दी बैंक वालों ने, बड़ा समझाया तो आदि साहब मान गए, मोहतरम मान गए, कहने लगे नहीं जी नहीं वो कारोबार में लगाते हैं। बड़े भोले भाले हैं हम, पता सारा है। और देखो सब कामों के बावजूद मुस्तकिल बैंकों में पैसे उस अकाउंट में रखे हुए हैं जहां से मुस्तकिल सूद आता है। हुजूर ने फरमाया न करना ये काम। तू कहते मैं सूद पे पैसे लेके कारोबार चमकाऊंगा, तेरे नबी पाक ने तो फरमाया तू हलाक हो जाएगा। तू कहता मैं मेल लगाऊंगा, हुजूर ने तो फरमाया हलाकत है। तू कहता मैं बड़ा कुछ कर जाऊंगा तो हलाकत है। अच्छी तरह समझ ले, असल माल भी जाया हो जाता है उस बंदे का जो सूद का माल मिला लेता है, असल बरकत भी उड़ जाती। और मेरे नबी एक पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वें नंबर पे फरमाया, यतीम का माल ना खाना, हलाक हो जाओगे, ना खाना इनका माल। ये करोड़ों हो, अरबों हो या 10 रुपए हो, यतीम का पैसा ना खा जाना, हलाक हो जाओगे, हलाकत तुम्हें आ लेगी। और फिर 6ठे नंबर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुफर से जहाद हो रहा हो तो कभी पीठ फेर के भागना ना, हलाक हो जाओगे। और 7वें नंबर पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेकसूर और बेगुनाह औरत पर तोहमत ना लगाना, बिला वजह बहू के खाते ना कुछ डाल देना, बिला वजह भाभी और बीवी और किसी भी खातून पर कोई इल्जाम बेकसूर औरत पर बोहतान ना लगाना। मार मार के एक शख्स ने बेहाल कर दिया बीबी को और बाद में पता चला कि जी मुझे शक है तवीज कराती है। क्या आपकी सोच है? मुसलमान अल्लाह को मानने वाला और इस बातों पर इल्जाम लगाएगा, तवीज करा के लाती। बेकसूर औरत पर बोहतान, एक तो बात है उसे मारना और एक ये है कि कोई तकलीफ देना, और एक खाली इतनी बात की कि बोहतान भी ना लगाना, उस पर इल्जाम ना लगाना। यानी तुमने सिर्फ बेकसूर औरत पर इल्जाम ही लगाया तो हुजूर फरमाते हलाक हो जाओगे। ये हलाकत वाला काम है। लेकिन हम बगैर सोचे समझे कह देते हैं उसने कहा है, उसने किया है, ये करती है, ये काम नहीं करें। ये 7 वो चीजें हैं जो हलाक कर देंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं ना जन्नत का दरवाज़ा खोलूंगा तो एक औरत को ना मैं सबकत ले जाते हुए देखूंगा, यानी वो जल्दी से जन्नत में दाखिल हो रही। या बाज़ शारहीन कहते हैं कि हुजूर दाखिल होते ही सबसे पहले उसका चेहरा देखेंगे,
حضور فرمائیں گے تو پہلے ہی آ گئی، بی بی جنت میں، حضور نے دروازہ کھولا تو جلدی سے نظر آئی، تو پہلے آ گئی۔ سب نے لکھا ہے کہ اس عورت کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں گئی۔ میں نے حدیث پڑھی تو میں نے نیچے حاشیے میں لکھا، میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اس کی زیادہ شان یہ ہے کہ جنت میں اس کی سب سے پہلی ملاقات مدینے والے محبوب سے ہو گئی۔ یہ دیکھو کتنی بڑی شان۔ حضور فرمانے لگے تو کیسے پہلے ہی آ گئی، کون ہے تو؟ وہ کہنے لگی حضور میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم تھے، میں نے ان کی خاطر نہ بیٹھی رہی، میں نے نکاح نہیں کیا، میں نے ان یتیموں کی پرورش کی، بیوہ بن کے زندگی گزار دی، ان یتیموں کے لیے بیٹھی رہی۔ اس کو جائز ہے، یہ کر سکتی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ میں ان کی نگہبانی یتیموں کے لیے بیٹھی رہی۔ آج شان یہ ہے کہ مدینے والے کے لیے جب دروازہ کھلا ہے تو اس بی بی کو بھی رب کریم نے فوراً ہی جنت عطا فرما دی، یہ سب سے پہلے گئی۔ میں نے دیکھی ہیں ایسی عورتیں 23 سال میں بیوہ ہوئی پر عمر بچوں کے نام کر دی۔ اسے پتہ تھا کہ کل کو جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ اماں سوئی ہے کہ جاگ رہی ہے، ان کا آنا جانا الگ سے ہو جائے گا، ان کے تعلقات اپنے ہو جائیں گے، پر یہ بیٹھی رہی۔ اس نے بچوں کو وقت دیا تو بچے تو کیا اس کو صلہ دیتے تھے، رب نے یہ صلہ دیا ہے کہ سب سے پہلے اسے جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے حضرت جعفر طیار، مولا علی شیر خدا کے بھائی تھے، جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ وہاں سے کوئی خبر لے کے نہیں آیا، لیکن رب خبریں دیتا ہے نا اپنے حبیب کو، اللہ غیب کے خزانوں کی کنجیاں دیتا ہے اپنے محبوب کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا ان کے گھر گئے، ان کی زوجہ کا نام اسماء بنت امیس تھا۔ حضور نے فرمایا اسماء میرے بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ، محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچے قریب آئے، حضور کو پتہ ان کے والد شہید ہو گئے، نبی پاک نے اپنی ناک مبارک ان کے رخساروں پہ رکھے، پھر حضور نے ان کا ماتھا چوما، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، فرمایا حجام کو بلاؤ نا ذرا، ان کے بال تراشے کتنی بڑے ہو گئے، حجامت ہونے والی۔ حضور پیار کر رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، تو جناب اسماء قریب آئیں، کہنے لگے حضور میرے شوہر کی کوئی خبر آ گئی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گردن مبارک اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا رب نے میرے بھائی کو شہادت کا درجہ عطا کیا ہے، فرمایا کوئی آہ و بکا نہ کرنا میرے بھائی پر، اللہ نے اسے شہادت کا درجہ دیا ہے۔ حضرت جعفر طیار کے گھر والوں کے لیے حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ غم میں ہیں، ان کے لیے کھانے پکا کے لاؤ۔ پھر نبی پاک ان بچوں سے پیار کرنے لگے، فرمانے لگے یہ جو ہے نا محمد بن جعفر یہ اپنے دادا جناب ابو طالب سے ملتا جلتا ہے، اور یہ جو عبداللہ بن جعفر ہے یہ تو سارا میرے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے، باتیں کرتے، حضرت اسماء رونے لگیں۔ یہ ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں چمکتے جملے، عرض کرنے لگی حضور میرے بچوں کا کیا بنے گا، کون کفالت کرے گا؟ قربان جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جملے، یتیموں کے لیے حضور کا نوازنے کا کیا انداز ہے۔ فرمایا اسماء تو فکر نہ کر، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا، قیامت کے دن بھی ان کا وارث بنوں گا۔ تو صرف دنیا کی بات کرتی ہے کہ نظام معیشت کا کیسے چلے گا، اور میرا وعدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کی سرپرستی کروں گا، آخرت میں بھی سرپرستی کروں، آخرت میں بھی میں ان کا خیال رکھوں گا۔ آپ غور تو فرمائیں، توجہ تو کریں کہ اس قدر زیادہ حضور کا انہماک اس طبقے کے ساتھ ہمیں اپنے دائیں بائیں عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، علاقہ میں، پڑوسیوں میں، محلے داروں میں دیکھنا چاہیے۔ یہ بچے بیچارے میں نے دیکھا ہے، ان کے بگڑنے میں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی مخلص ہو کے سرپرست نہیں بنتا۔ آگے بڑھیں، اپنی اپنی خدمات پیش کریں، اور جس طرح ہمارا بچہ بگڑ جائے تو ہم اس کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، حالات، واقعات، پس منظر، پیش منظر کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون سے اسباب اختیار کیے جائیں تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ وہ ساری چیزیں ان کے لیے بھی ہمیں اختیار کرنی چاہیے، اور یہ بچے اگر احساس ذمہ داری پکڑ جائیں،
جو وارث سے محروم ہو جاتے ہیں، یہ اگر احساس ذمہ داری پکڑ جائیں تو پھر یہ قوموں کی قیادت کرتے ہیں، پھر یہ بہت بڑے جانباز ثابت ہوتے ہیں، پھر یہ اپنے گھر گھرانے کا نہیں، یہ ملتوں کے، قوموں کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اپنے دلوں کو کشادہ کریں، سینوں کو وسیع کریں۔ اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ ترستی ہے میری آنکھیں، ترستی ہے میری آنکھیں، مجھے روضہ دکھا دیجئے، میرے آقا مدینے